ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں 3 بھائی رہا کرتے تھے. بہت ہی غربت کی زندگی جی رہے تھے. کل آمدن کا ذریعہ گھر میں لگا ایک درخت تھا جس کا پھل بیچ کر 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے. ایک دن ایک نیک آدمی ان کے گھر مہمان ٹھہرا. رات کو بڑا بھائی مہمان کے ساتھ روٹی کھانے کے لیے بیٹھ گیا، جبکہ دونوں چھوٹے بھائی یہ کہہ کر شریک نہیں ہوئے کہ ان کو بھوک نہیں ہے. مہمان کی عزت بھی ہو گئی اور کھانے کا پردہ بھی رہ گیا. آدھی رات کے وقت مہمان خاموشی سے اٹھا جبکہ تینوں بھائی گہری نیند سو رہے تھے. اس نے ایک آری سے وہ درخت کاٹا اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. صبح ہوئی تو سارے گھر میں کہرام مچ گیا. سارا محلہ اس مہمان کو کوس رہا تھا جس نے اس گھر کی واحد آمدن کو کاٹ کر پھینک دیا تھا. وقت گزرتا گیا. کچھ سال بعد دوبارہ وہی مہمان اس گاؤں میں آیا تو دیکھا وہ بوسیدہ مکان جہاں وہ مہمان بن کر ٹھہرا تھا اب وہ عالی شان گھر بن گیا ہے. تینوں بھائی نے درخت کا پھل نکلنے کے انتظار کی امید ختم پر زندگی کے دوسرے اسباب کی تلاش شروع کر دی اور اللہ پاک نے ان کے کام میں برکت عطا فرمائی. اس لیے دوستو، جب ہم پر رزق کا کوئی ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں زلزلہ آ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، جبکہ یہ کسی نئی شروعات کے لیے قدرت کا پیغام ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ دستیاب صورتحال ہی میں جی رہا ہوتا ہے اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ حسرت سے دنیا کو دیکھتا تو ہے مگر اپنی دستیاب چیزوں کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پاتا. اس لیے جب آپ کے پاس سے کوئی ایک چیز کھو جائے تو صبر کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرنا چاہتا ہو. کبھی کبھی ہمارا امتحان ہی ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دے. اس لیے اللہ پاک سے شکوہ کرنے کے بجائے اس سے مدد کی دعا مانگے. وہ آپ کی مشکل کو آپ سے بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں. دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے. اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے. اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے. محبتوں کو سنبھالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. محبتیں انسانوں کو نفرتوں سے زیادہ تھکا دیتی ہیں. 3 چیزیں اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی اور دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اختلاف سے پہلے دلیل. انسان دنیا کی ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن جاتے ہیں مگر ایک ہی جھٹکے میں محل سے نکل کر قبر میں پہنچ جاتے ہیں. انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے. ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا فیصلہ خود ہی کرتے رہتے ہیں. رابطے ختم ہو جائیں تو رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں اس طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی. الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کریں. آپ کے الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں. بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں. جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی ہوگی. اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں، ساتھیوں اور گھر والوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے.
بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب کبھی تمہیں یہ لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ بے رنگ ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اچھی نیت کا ارادہ کرو۔ جب تک آپ اچھی نیت کا ارادہ رکھیں گے آپ ہمیشہ اچھی حالت میں رہیں گے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے ایک بار ان سے پوچھا، ابا جان ہم کب آرام کریں گے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا، جب ہم جنت میں پہلا قدم رکھیں گے۔ وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے چار راز چھپا کر رکھتا ہے، اپنا مال، اپنی دولت، اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف، اپنے سفر پر آنے جانے کے اوقات۔ زندگی سالوں، مہینوں یا پھر دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی بس اسی لمحے بدل جاتی ہے جس لمحے آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیں، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ سنا ہے رزق عورت کے مقدر میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر میں، لیکن آج کل اولاد نہ ہونے پر مرد عورت کو اور رزق نہ ہونے پر عورت مرد کو چھوڑ دیتی ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کی طرح شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ محبت کی پہچان مقدار سے نہیں بلکہ معیار سے ہوتی ہے۔ چاہے تھوڑی ہی ملے پر سچی ہو تو زندگی سنور جاتی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھے کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔